صفِ اول کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صفِ اول عالم قربت، کیونکہ عالم چار ہیں: عالم ملک یعنی عالم ظاہر ناسوت، عالم ملکوت عالم ارواح کا عالم، عالم جبروت اور عالم لاہوت نور کا عالم، اور عالم لاہوت ہی عالم حقیقت ہے۔ اسی طرح علم کی بھی چار قسمیں ہیں: علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت اور علم حقیقت۔ اسی طرح ارواح بھی چار ہیں: روح جسمانی، روح ربانی، روح سیرانی، روح سلطانی اور روح قدسی۔ بالکل اسی طریقے سے تجلیات بھی چار ہیں: تجلی آثار، تجلی افعال، تجلی صفات۔ تجلی ذات اور عقل بھی چار ہیں: عقل معاش، عقل ماد، عقل زمانی اور عقل کل۔ لوگ چار عالموں کے مقابلے میں اقسام اربع کی قید لگاتے ہیں، یعنی علوم، ارواح، تجلیات اور عقول۔ بعض لوگ علم اول، روح اول، عقل اول کو جنت اول یعنی جنت المأویٰ کے ساتھ مقید خیال کرتے ہیں۔ بعض دوسری اقسام کو جنت ثانی کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ دوسری جنت سے مراد جنت النعیم ہے۔ بعض لوگ تیسری اقسام کو جنت ثالثہ یعنی فردوس کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اہل حق، فقراء، عارفین ان تمام مامور سے آگے قربت خدا بندی کی طرف نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے تعلق نہیں رکھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی پیرو ہیں: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّهِ، یعنی یہ دونوں دنیا اور آخرت اہل اللہ پر حرام ہے۔ حدیث قدسی ہے: محبتی محبت الفقراء، میری محبت فقراء کی محبت میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الفقر فقری، فقر میرا فقر ہے۔ فقر سے مراد فنا فی اللہ ہے، جس کے دل میں ذاتی کوئی خواہش نہ ہو اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی غیر یا کسی غیر کی محبت سما سکتی ہو، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں سما سکتا مگر اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یعنی ایسا بندہ مومن جس کا دل صفات بشری سے پاک اور منزہ ہو اور کسی غیر کا خیال بھی اس میں نہ رہے، پس ایسے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور منعکس ہوتا ہے اور یوں وہ دل میں سما جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل کے ایک کونے میں اگر عرش اور اس کے ملحقات کو رکھا جائے تو اسے احساس تک نہ ہو۔ جو ان اہل محبت سے تعلق خاطر رکھتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ فقیروں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرے
ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشتاق رہے اور اس کے دل میں وصال کی تمنا کروٹیں لیتی رہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی و انی لاشد شوقا الیہم، نیک بندوں نے میری ملاقات کا شوق عرصے سے دل میں پال رکھا ہے، میں ان سے کہیں زیادہ ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ صوفیہ کا لباس 3 طرح کا ہوتا ہے، مبتدی کے لیے بکری کے اون، متوسط کے لیے بھیڑ کی اور منتہی کے لیے پشم۔ اس میں 4 قسم کی اون ملی ہوتی ہے۔ تفسیر المجمع کے مصنف لکھتے ہیں کہ زہاد کے لائق سخت لباس اور سخت کھانا پینا ہے، کیونکہ وہ مبتدی ہیں، جبکہ عرفا اور واصلین کے لیے نرم لباس اور نرم کھانا ضروری ہے۔ مبتدی کے عمل میں دونوں کے رنگ حمیدہ اور ذمیمہ ہوتے ہیں، متوسط میں اچھائی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مثلا شریعت کا نور، طریقت کا نور اور معرفت کا نور۔ اس لیے ان کے لباس میں بھی 3 رنگ ہوتے ہیں، یعنی سفید، نیلا اور سبز، جبکہ منتہی کا عمل تمام رنگوں سے خالی ہوتا ہے۔ جس طرح کے سورج کی روشنی میں کوئی رنگ نہیں اور اس کا نور رنگوں کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح منتہی لوگوں کا لباس بھی تاریکی کے مانند کسی رنگ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ فنا کی علامت ہے اور اس کی معرفت کے نور کے لیے نقاب ہے، جس طرح رات سورج کی روشنی کے لیے نقاب کا کام کرتی ہے۔ رب قدوس کا ارشاد ہے